بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 28 ستمبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 429 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے بقیہ سوالات، پہلا سوال ہے، شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر بالوں کو کسی طرح ٹھکانے لگایا جائے یعنی کس طرح ٹھکانے لگا جائے، اب یہ جادو وغیرہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو کیا ان کو دفنایا جا سکتا ہے یا ان کو جلایا وغیرہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ ان بالوں کو کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے، یہ اصل ہے۔ لیکن اب اگر کسی کو یہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ ہاں اس سے کوئی غلط استعمال کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو کہیں دفن کر دے، اس کو جلا دے، جو کہ پھر اس کے لیے کوئی وہ اس کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ یعنی میرے خیال سے جلانا وغیرہ کوئی غلط کام میں نہیں آئے گا، چاہے مرد کے یا عورت کے، جس کے بھی اس کی ثوابدید پر ہے، کہیں دفن کر دے، کہیں چھپا کر کے رکھ دے، ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ یہ ہے کہ شرعی طور پر یہ ہے کہ اس کا کوئی مصرف نہیں، وہ پھینکا جانا ہے چاہے جہاں پھینک دیا جائے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کیا تھا، کیا مرید بنانا اسلامک اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کا تعلق ہے، لوگ آپ سے بحیثیت رسول اور نبی کے بیعت کرتے تھے، بحیثیت رسول اور نبی کے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد جو سلسلہ رہا ہے وہ رہا ہے امام وقت سے بیعت کا، امام وقت سے بیعت کا رہا ہے۔ البتہ کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی سلسلے کے طور پر بیعت کرنا یہ صحابہ کرام یا کسی اور سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے بیعت کیا بصفت ایش کہ آپ امام وقت ہیں، لیکن یہ کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، اس لیے جب تک حضرت ابوبکر زندہ تھے لوگوں نے حضرت علی سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان کسی سے بیعت نہیں کی۔ حالانکہ اگر بیعت وہ مشروع ہوتی جس کا آج صوفی لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ لوگ تھے نا، بیعت کرتے نا، نہیں کی۔ حضرت عمر سے بیعت کب کیا لوگوں نے؟ جبکہ وہ خلیفہ بنے تو یہ بیعت کا سلسلہ جو صوفیوں وغیرہ میں چل رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم آپ نے ایک SMS سیریز میں یہ بات بیان کی تھی، سوال کا جواب دیا تھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ ذرا واضح فرما دیں۔ بھائی دیکھیے، ہم نے داڑھی کو انبیاء علیہ السلام کی سنت جو قرار دیا ہے وہ دو وجہ سے قرار دیا۔ ایک تو یہ کہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 من الفطرہ، اس میں آپ نے اعفاء اللحیہ کا بھی ذکر فرمایا، یعنی داڑھی کا بڑھانا۔ اور فطرت کی تفسیر امام خطابی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ کی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام طریقہ رہا ہے، اس لیے اسے ہم نے کیا کہا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ثانیاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حلیے وغیرہ کا جہاں ذکر آتا ہے ان میں داڑھی کا بھی ذکر آتا ہے، خصوصاً حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق سورہ قرآن مجید میں ہے کہ قال یا ابن امی لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، ہے کہ نہیں؟ گویا کہ انبیاء علیہ السلام داڑھیاں رکھتے تھے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے بال مکمل طور پر گر گئے ہوں تو وہ کیا مصنوعی بال لگا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، بال تو سب کے گرتے ہیں، بڑے ہو جانے کے بعد کم ہی لوگ ہیں، تو ایسی ہی حالت میں تو مصنوعی بال کی ممانعت ہے۔ البتہ ہاں، کوئی ابھی نوجوانی میں ہے، کسی بیماری سے اس کے بال گر گئے ہیں تو اس کا مسئلہ اور ہے، خاص طور پر عورت ہے کہ نہیں، یا پیدائشی طور پر اس کے بال ہی نہیں ہے، بہت کم ہیں، تو اس کے لیے استعمال اس لیے کہ وہ ایک عیب کو دور کرنا، چھپانا ہے، نہ کہ بطور زینت کے ہے۔ اسی لیے علماء فرق کرتے ہیں کہ کیا ہے، وہ ایک فطری طور پر عیب ہے، اس کے اصلاح کے طور پر ہے، یا کہ وہ چیز اصل موجود ہے لیکن مزید زینت، مزید خوبصورتی اس میں بال وغیرہ جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ تو جو منع ہے، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو جن کو جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے گر گئے ہیں یا کسی
اس کی وجہ سے اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، بہت سے ہیں 35 سال 40 سال تو بیل تو گرنے کا، کسی کا پہلے کسی کا گرنا شروع ہی ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کم لوگ رہتے ہیں جن کے بال باقی رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یا بطور علاج اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں کچھ ایسا علاج کریں کہ جس کے ذریعے سے بال دوبارہ اگائیں، تب تو اس کی ایک اجازت ہو سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اوپر سے بال لگانا یہ چیز جائز نہیں ہے. کوئی خاص حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس میں تدلیس اور دھوکہ ہے، تدلیس اور دھوکہ ہے. جی یہ حکمت اہل علم نے ذکر کی ہے. تو کالا بال رنگ کرنے میں اس لیے تو غلط ہے نا، کالا بال کرنا بھی ناجائز ہے. دوسرا کلر اگر کر لیں، دوسرا کلر اس سے چھپتا نہیں، اس میں دھوکہ نہیں ہے. جی جی جی. تو نوجوان کے لیے جائز ہے مگر؟ ہاں بالکل، نوجوانی کی عمر میں ہے، یعنی بھی 20 سال 25 سال 30 سال ہے، ظاہر بات یہ کالے ہونے کا وقت نہیں ہے. تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کے جواز کے لیے کہا جا سکتا ہے. بہت سے علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں. جی یعنی عمر رسیدہ کب مانا جائے گا بندہ، کس عمر میں؟ دیکھیے 40 کے بعد کہولت شروع ہو جایا کرتی ہے، یعنی ادھیڑ پن. اس کے بعد سے انسان کے جو قوہ ہوتے ہیں وہ کمزوری کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ ترقی کی طرف آتے ہیں. جی یعنی یہ ساری اجازتیں 40 سے پہلے کی پہلے چل سکتا ہے. جی اچھا. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اجماع کیا ہے اور اجماع کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے اسلام میں، اور کیا ہر مسلمان قرآن و حدیث سے اجتہاد کر سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک اجماع کا تعلق ہے، اجماع کا معنی یہ ہے کہ امت کے علماء اور سرکردہ حضرات جو ہوتے ہیں علمی طور پر، وہ اس کے اوپر سب کا اتفاق ہو جائے کسی مسئلے کے اوپر. اور اگر شریعت سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے اور اہل علم کا اس عمل کے اوپر اجماع ہو جائے تو وہ چیز بھی ہے. اسی لیے بعض حدیثیں اگرچہ ضعیف ہوتی ہیں لیکن اہل علم کے اجماع کی وجہ سے اسے تقویت مل جایا کرتی ہے، جیسے لا وصیۃ لوارث والی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ شریعت کے اندر حجت ہے. قرآن اور حدیث میں اس پر دلیل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ امتی لا تجتمع ولا ضلالہ، میری امت ضلالت اور کسی گمراہی کے کام پر اس کا اتفاق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مؤمنین کا یعنی جو متفقہ راستہ اس سے کوئی الگ راستہ کوئی آدمی اختیار کرے تو ہے کہ نہیں. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر مسلمان اجتہاد کر سکتا ہے، ظاہر بات ہے اگر وہ اپنے علم کے لحاظ سے فہم کے لحاظ سے اس مقام تک پہنچ جائے تو اجتہاد کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہر آدمی اردو پڑھا لکھا ہے، چند حدیثوں کو یاد کر لیا، ایک دو حدیث کتاب پڑھ لیا اور وہ جو ہے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے، جیسے کہ عام طور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی تھی؟ بھائی دیکھیے مجھے تو یہ نہیں ملا، البتہ اتنا ضرور ملا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ پر جب پہلا حملہ ہوا اس میں شریک تھے. تو حضرت اس میں فوج کا کمانڈر کون تھا؟ وہ امیر کون تھا؟ یزید. اور جب حضرت وہاں پر قریب بالکل پہنچ گئے، بلکہ قسطنطنیہ کے بالکل یعنی اس کا گھیراؤ کر لیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کرنے کے لیے یزید آیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، اسے وصیت کی. اب ظاہر بات ہے آج کی اصطلاح میں اگر وہ فاسق فاجر کافر تھا تو وصیت کا کیا معنی ہے؟ اسے وصیت کی اور یہ بتایا کہ دیکھو مجھے قریب ترین جو جگہ ملے اس فصیل کے جہاں پر قسطنطنیہ کی فصیل ہے اسے لے جا کر کے مجھے پہلے اولاً تو کہا کہ مجھے اندر لے جا کر کے فتح ہو تو کہاں دفن کرنا؟ مجھے قسطنطنیہ کے اندر دفن کرنا، اور اگر نہیں تو فصیل کے قریب ترین جگہ جہاں ملے وہاں پر مجھے دفن کرنا. تو ان کو یہ وصیت کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل کیا ہے؟ ذمہ دار وہی تھا، اور جو اس زمانے میں ذمہ دار ہوتا تھا امامت وغیرہ کا کام اسی کا ہوا کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے تاریخ میں کہیں موجود ہو، لیکن میرے ذہن میں ابھی یہ چیز موجود نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ ادا نہ کر سکے اور ڈائریکٹ پھر ظہر کی نماز کھڑی ہو جائے مسجد کے اندر، تو اب کیا کرے؟ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا یا پہلے فجر کی نماز پڑھے گا؟ ظہر میں فجر کی نیت سے شریک ہو جائے، ظہر میں فجر کی نیت سے شریک ہو جائے اور 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد بیٹھ جائے، 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد بیٹھ جائے، خواہ سلام پھیر دے اور سلام پھیر کر کے چاہے تو دوبارہ آگے جو ہے ظہر کی نیت سے اس میں شریک ہو جائے، پہلی رکعت یا تیسری یا چوتھی جو رکعت اس کو مل رہی ہے ظہر کی نیت سے شریک ہو جائے، اور اگر چاہے بیٹھ کر کے دعائیں اور تسبیح وغیرہ پڑھتا رہے، امام کے ساتھ سلام پھیرے، دونوں طریقہ اس کے لیے جائز ہے۔ جی یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ احمد آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جب قضا ہو گئی تو پھر ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے یعنی یہ نہیں کہا تھا، تب ضروری ہے جب جمع کر رہا ہے آدمی بھائی نماز کو۔ دیکھیے ہم نے ان باتوں میں کہا ہوگا کہ جن کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر نمازیں 2 4 6 بلکہ یہاں تو 5 تک ہے قضا ہے تو ترتیب ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ظہر کی چھوٹی تھی، عصر کی، مغرب کی، پھر عشاء میں موقع ملا تو آپ نے پہلے ظہر کی پڑھی، پھر ترتیب سے پڑھی آپ نے، ہے کہ نہیں، تاکہ ترتیب باقی رہ جائے۔ جی تو ایسی جب اگر ضرورت ہے تو یہاں پر بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ 2 رکعت اپنے پہلے سے اکیلے فجر کی نماز پڑھ لے، پھر جماعت میں شامل ہے، اسے اختیار ہے، لیکن ساتھ میں شریک ہوگا اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اکیلے پڑھے تو اکیلے نماز کا ثواب ملے گا اسے۔ اس کی تو ایک تو نماز تو جائے گی بھائی، لیکن یہ کہ جو حاضر ہو اس کو مقدم کیا جائے نا، جو مل رہا ہے اس کو، اسے ہم نے کہا کہ 2 رکعت پہ سلام پھیر کر کے کیا کر سکتا ہے، وہ مسجد میں آگے شریک ہو سکتا ہے۔ یعنی اس قول میں طاقت ہے کہ درمیان نماز میں آدمی سلام پھیر دے؟ بھائی دیکھیے اب ایک اجتہاد ہے، کر سکتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے۔ جی یعنی ہر نماز کو یہی حکم ہوگا، چاہے مثال کے طور پر کسی کا عصر چھوٹی اور مغرب میں چلا جائے، یہی چیز ہے تاکہ ترتیب اس کی باقی رہ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مغرب کی نماز میں اگر کوئی کسی کی عصر قضا ہو گئی اور مغرب میں شامل ہو گیا تو وہ 3 کے بجائے 4 پڑھے گا امام صاحب کے ساتھ میں، یعنی 3 جب لوگ سلام پھیر دیں گے تو 1 رکعت اور ایکسٹرا پوری کر لے گا وہ، جی وہ پوری کر لے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسری جماعت اس کو مل بھی جا سکتی ہے نا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر 20 لیٹر آئل میں کسی نے غلطی سے 1 بالٹی یعنی خنزیر وغیرہ کا، سور وغیرہ کا تیل یا کچھ بھی چیز اگر اس میں ملا دی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی چیز میں، یعنی ان کے 2-3 سوالوں کا یہی خلاصہ ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی پک رہی ہے، کوئی تیل وغیرہ ہے، کوئی اس میں چکن جو حلال طریقے کا ہے، تھوڑا چکن یعنی زیادہ تو حلال کا ہے، تھوڑا سا حرام کا بھی حرام طریقے سے جو ذبح ہوا وہ بھی ملا دیا جائے، تو اب سب کا حکم کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اس کو نکالے اور باقی کو دھو لیں پانی سے، باقی کو پانی سے دھو لیں، تیل کو اور جو ہے وہ مرغیوں کو دوبارہ، پھر اس کے بعد پکائیں۔ ابھی تیل کا کیا حکم ہوگا؟ 20 لیٹر تیل میں 1 لیٹر اگر گندا تیل اگر مل جائے، ظاہر بات ہے گندا تیل مل جائے یعنی وہی یا پانی مل جائے، فرق ہے ہونا، دیکھیں نہیں، دیکھیے فرق ہے، اس لیے کہ اگر بوٹی وغیرہ پڑتی ہے تو دیکھیے جہاں تک تیل کا تعلق ہے گھی کا، پانی کے طریقے سے اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی صلاحیت کم رہتی ہے، اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا گاڑھا پن اور رکاوٹ رہتی ہے اس میں، لیکن پانی میں بڑی آسانی سے، ہے کہ نہیں؟ علی کل حال صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ نے سوال کیا کہ اگر گھی کے اندر چوہا گر مر جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کو اور اس کی گرد نکال کر کے اسے پھینک دیا جائے، اسے پھینک دیا جائے اور باقی کو استعمال کرے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب جمع ہو تو، حالانکہ اس حدیث میں جمع کا ذکر نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، چاہے وہ جمع ہوا ہے یا کہ وہ جسے لکوڈ کہتے ہیں اس شکل میں ہے،
دوسری حدیث اس سلسلے میں وارد ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں، سنن نسائی میں، لیکن وہ سند کے لحاظ سے امام بخاری وغیرہ نے ضعیف قرار دیا، امام ترمذی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جامد ہے یعنی جمع ہوا ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے نکال کر کے اس کو پھینک دیا جائے، اور اگر پورا جو ہے وہ لیکوڈ یعنی بہنے والے کی شکل میں ہے تو اس کو پھینک دیا جائے، اس کو پھینک، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے اہل علم کا مسئلہ کے اقوال بھی اس سلسلے میں مختلف ہو گئے ہیں، اہل علم کے اقوال بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کا، امام زہری وغیرہ کا قول تو یہی لگتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی وجہ سے آجا اس کے رنگ اور منہ اور مزہ میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے، یعنی بدلا ہے۔ اگر بدل گیا ہے یعنی جو گندی چیز ہے اس کا اثر ہے کیا ہے، تب تو اس کو پھینکا جائے گا، اور اگر اثر نہیں ہے تو اس کو استعمال کیا جائے گا۔ شافعیہ وغیرہ کا ایک قول ہے کہ اسے پانی اتنا اس میں ڈالا جائے، تیل میں ہے کہ نہیں ہے، اس میں پانی ڈالا جائے، پھر اس کو کسی طریقے سے رکھ کر کے ظاہر تیل الگ ہو جاتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے نا، اس کو گھمایا جائے، گھمانے کے بعد جب تیل الگ پانی الگ، پانی کو پھینک کر کے تیل کو استعمال کیا جائے، تیل کو استعمال کیا جائے۔ تو جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اگر جمع شدہ ہے، جمع شدہ چیز ہے جیسے گھی ہے یا بعض قسم کے تیل ڈالڈے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے ارد گرد پھینک کر کے باقی کو استعمال کیا جائے، اور اگر جو ہے وہ بہنے والی ہے تو اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا جائے۔ لیکن یہ مسئلہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت بھاری چیز رہا کرتی ہے، زیادہ ہے نا، تو اس سلسلے میں اگر امام بخاری وغیرہ کا مسلک اختیار کیا جائے کہ اگر اس میں پڑنے کی وجہ سے اس کی رنگ بو مزہ بدل گیا تو پھینکا جائے، ورنہ اس کو استعمال کیا جائے۔ البتہ یہ جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں یہی چیز ہے کہ اس کو نکال کر کے دوسری مرغیوں کو کیا کیا جائے گا، اس کو دھو کر کے دوبارہ جو ہے کر کے اس دوبارہ پکایا جائے۔ جی، یعنی اس کو تو الگ نکالا ہی جائے۔ جی جی، لیکن تیل کا مسئلہ بڑا مشکل ہوگا، تیل کا بڑا مشکل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو جو ہے جیسے شفافے کا مسئلہ کہ اس میں اتنا پانی ڈالا جائے اور ہلایا جائے، اور کام آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کام نہیں آ سکتا ہے تو پھینک دیا جائے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تھوڑا بہت اگر کوئی گندا تیل وغیرہ پڑ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، گندا کا معاملہ، ایک تھوڑے کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ایک دو قطرہ، لیکن اب لیٹر تو ظاہر ہے ایک اہم چیز ہے نا، وہ تو اس اکثریت ہے نا۔ جی نہیں، میں بتا رہا ہوں 100 گرام 200 گرام اگر ایسے گر گئے، ہاں 100 گرام وغیرہ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی، اتنے بڑی چیز میں اگر اگر کہیں چیز اگر گر جاتی ہے۔ جی جی، ویسے بہت جگہ وہ مسلک اہل علم کا بہت قابل سمجھیے کہ مفید ہو سکتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے گندگی پڑنے کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، رنگ بو مزہ وغیرہ کی، لیکن اگر تبدیلی نہیں آتی ہے تو کیا ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، پاک ہے۔ جی، یعنی گندی چیز کا بھی یہی حکم ہوگا، ایک تو ناجائز حرام چیز ہے، اور ایک تو اصل میں دیکھیے یہ بھی چیز ناپاکی کے حکم میں ہے نا، یہ جو مردار جو مرغی وہ ذبح کی گئی ہے وہ مردار ہے، اور مردار ناپاک کے حکم میں ہو نہیں، جیسے پیشاب کسی کا خطرے وغیرہ، ہاں تو اس کا یہی حکم ہوگا، ساری چیز اسی حکم میں آئے گی۔ جی جی، نہیں جیسے ایک چیز حرام وہ ایک الگ حکم ہے اس کا، مثال کے طور پر سور کا تیل، یعنی وہ گندا تو اس کو نہیں مانیں گے، گندا مانیں گے اس کو نہیں، وہ فین نجس تو ہے ہی، وہ نجس بھی ہے، آپ کے کپڑے لگے دھلنا ضروری ہے آپ کا، اس کا گوشت بھی اس طریقے بھلے سے اس کے اندر باہر سے بدبو نہ آتی ہو، نہیں وہ مردار ہی مانا جائے گا، نجس مانا جائے گا، بدبو نہ آئے تب بھی جی وہ نجس ہے، وہ قرآن کی حکم میں، وہ اسی حکم میں اسی جو پیشاب کا حکم ہے وہی حکم اس تیل کا بھی ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کی بیوی مائکے چلی جائے ملنے کے لیے اور واپس نہ آئے، اور البتہ یعنی کورٹ وغیرہ میں اس نے اپنے شوہر وغیرہ گھر والوں پر کیس کر دے، اب شوہر نے دل میں ٹھان لیا ہے کہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو طلاق دے گا، لیکن چونکہ کورٹ وغیرہ بیچ میں ہے تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یا طلاق واقع ہو گئی ہے یا وہ؟ بھائی دیکھیے، کسی بھی ایسی چیز جس کا تعلق عمل سے یا قول سے ہے، جس کا تعلق عمل یا قول سے ہے، جب تک اس کو عملی جامہ یا قول جامہ نہ پہنایا جائے تب تک وہ واقع نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر وہ حکم رہے گا، تو وہ طلاق اس کو نہیں ہوگی۔
ضرور ہے کہ طلاق دے، اس لیے کہ کیا ہے، تلفظ کا معاملہ صرف ارادے کا معاملہ نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ وہ طلاق جب تک نہیں دیتا، اگرچہ ارادہ کر لیا تھا لیکن طلاق نہیں دیا ہے، ارادہ کر لیا تھا لیکن طلاق نہیں دیا ہے، تو گویا ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے۔ اب جو ہے وہ کورٹ کا انتظار کرے، باہمی صلح کر لے، والصلح خیر، صلح کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ جی جیسے اس سے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا شیخ، ہمارے زوم کے اندر جیسے ایک سوال آیا تھا، ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے شرطیہ طلاق رکھی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ طلاق کیسی ہے، وہ اس کا کیا حل ہے؟ یعنی مثال کے طور پر انہوں نے کہہ تو دیا کہ میں کلمے کی قسم کھاتا ہوں میں نے تمہیں طلاق دیا، پھر آگے شرط لگاتے ہیں کہ اگر 4 دن کے اندر اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ، تو یہ دونوں تو ایک تو پاسٹ کا صیغہ ہے، یعنی دے دیا بھائی، دیکھیے حکم صادر ہو گیا وہاں پر۔ تو اگر یہ کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، یا تم سمجھو کہ ہم نے تمہیں طلاق دیا ہے، اگر تم 4-5 دن میں واپس نہیں آتی ہو تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کہ ہم نے تجھے طلاق دے دیا ہے، اب پھر دوبارہ 1 دن 2 دن کے بعد کہے تو یہ شرط نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ ہی ہونے چاہیے، یا عرف میں جتنا فاصلہ سانس لینے کا یا ہوتا ہے نا اس کا معاملہ ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ پھر 2 دن کے بعد شرط لگائے کہ میری شرط ہے یہ نہیں، فون رکھا پھر فون کٹ کر دیا پھر فون لگا دیا، یہ مانا ہے؟ اگر یہ کسی مجلس سے فوراً تو نہیں، یہ ضروری ہے کہ جس وقت وہ کہہ رہا ہے نا اس وقت اس کی نیت ہو شرط لگانے کی۔ ہمیں بھول گیا تھا نا تو ٹھیک ہے دوبارہ کرے، لیکن یہ ہے کہ بھولا نہیں تھا، وہ کہہ دیا اب دوبارہ سوچ رہا شرط لگا دوں تو اب یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دوسری مجلس ہو جائے گی۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ اس کی شرط تھی کہ اس کی نیت تھی کہ ہاں بھائی شرط لگائے گا، وہ اسی شرط پر جو ہے اس کو طلاق دے گا کہ آ جاتی ہے تو، لیکن اس وقت کیا ہے کبھی ہوتا ہے نا گھبراہٹ میں نہیں نکلا، ارے میں نہیں کر سکتا، پھر دوبارہ اس کا مطلب جو اس کا اعتبار ہوگا، لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہے، وہ کہتا تجھے طلاق دیا، پھر رکھنے کے بعد سوچتا ہے کہ شرط لگا دی ہوتی تو اچھا ہوتا، تو اب اس کا اعتبار نہیں۔ تو اپنی شرط کو توڑنے کا بھی اختیار ہے وہاں پر اس کو؟ ہاں اس کا اختیار ہے، ٹھیک ہے میں یہ اپنی بات کو پوری طریقے سے کینسل، سامنے سے غصہ ہو گئی تو پوری طریقے سے کینسل کر دیا، ٹھیک ہے، تو تب نہ وہ کوئی طلاق کاؤنٹ ہوگی، نہ کوئی شرط، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے، نہ کچھ ہے، نہیں کچھ نہیں کفارہ۔ جی 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 اس میں اگلا سوال ساتھی اور آگے نہیں، اگر شرط ہے، دیکھیے وہ شرط ہے تو گویا قسم کے حکم ہے، اس کا کفارہ تو ہے ہی نا، قسم کو تو کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کہاں کھایا شیخ؟ وہ قسم کا معنی ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز کو مؤکد کر دینا بھی، جیسے میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، یہ قسم کے معنی میں ہے، قرآن میں اس کو قسم کہا ہے، یہ چیز میرے اوپر حرام ہے میں یہ کروں تو یہ قسم کے معنی میں ہے، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے، لا علمی ہے اس سلسلے میں، اس طریقے سے یہ بات میں امانت داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں یعنی اصل مقصد قسم کا تاکید کرنا ہے کسی ایسے لفظ سے جس کا سامنے والے اس کے نزدیک احترام اور تقدیر ہو۔ اسی لیے نظر جو ہے نا، نظر کا حکم جو ہے توڑنے کا، قسم توڑنے کا حکم ہے شریعت کے اندر، وَكَفَّارَتُهُ کفارتُ کیا ہے، حلف یا یمین جو ہے نظر کا معنی ہے۔ نظر ماننا جو ہے اس کو آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے معصیت جو کام نظر ہے اس کو پورا کرنا نہیں، اس کا کفارہ کیا؟ اس کا کفارہ قسموں کا کفارہ ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، یعنی ساتھی نے اس میں یہ بھی لکھا تھا جہاں پہ رہ گئی تھی بات ہماری، کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بیوی اور میاں بیوی کا لفڑا ہے تو وہاں پر یعنی جو ذمہ دار ہیں جو وہ دونوں طرف ان کے احترام کیا جاتا ہے، تو ایسے ذمہ داروں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ بھائی ظاہر بات ہے کہ وہ درمیان میں پڑھیں، اس مسئلے کو حل کریں۔ شادی کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ جب چاہ رہے چلو توڑ دیا، نہیں، دونوں نے پڑھ کر کے اگر کسی وجہ سے گھر آباد ہو جا رہا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ دونوں ایبرو کے اوپر اگر کوئی زیادہ بائل آ جائیں تو اس کو نکالنے کا حکم کیا ہے؟ کس پر؟ پلکوں پر، آئیبرو یا پتہ نہیں، آئیبرو ہی لکھا ہے جی، بھاؤں لکھا ہے۔ بھاؤں تو یہ ہے جس کو جو ہے آئیبرو، یہ عربی میں جس کو کہے حاجب کہا جاتا ہے۔ جی جی اس کے اوپر میرے خیال سے تو بال تو ہیں ہی اس پر جو ہے، کچھ ایکسٹرا بال اگر آ جائیں، اگر جو ہے ایسے بال آ جا رہے ہیں جس سے وہ جب جو منظر ہوتا ہے اس میں تشویش وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یا یہ کہ جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے آنکھ پر آ رہے ہیں، تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سنا ہے کہ 40 دن تک مسلسل سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے، بلکہ علماء کے نزدیک تو فسطاط القرآن کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو متعین کرنا عام حالات میں کہ ہم 40 دن پڑھیں گے، 3 دن پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے، تو یہ بدعت کا کام ہے۔ البتہ اگر جو ہے کسی کے جہاں پر شبہ ہے کہ ہاں بھائی ہمارے وہ گھر پر جادو ہے یا یہ ہے وہ ہے، تو ایسی صورت میں 3 دن کا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے کتاب لکھی، جس میں آیت لکھی تھی، آیت سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، تو جس گھر میں 3 دن پڑھی جائیں اس کی قریب شیطان نہیں آتا، تو اس مصلحت کے پیش نظر تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی آدمی ہمیشہ آیت عادت بنا لے کہ صرف سورہ بقرہ ہی پڑھے گا اور باقی قرآن کو چھوڑ دے کہ ہمارا قرآن کا حق ادا ہو گیا، یا یہ ہے کہ جو ہے وہ 40 دن تک روزانہ برابر کوئی ایسی بات ہی نہیں پڑھتا رہا ہے، تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی اگر کوئی روزانہ عادت بنا لے پڑھنے کی، اس کے لیے جائز ہے یہ چیز؟ بھائی کیوں عادت بنا لے؟ کیوں عادت بنا لے پڑھنے؟ فضیلت ہے اس کی سمجھ کر۔ بھائی تو پورا قرآن چھوڑ دیا ہو؟ نہیں، سورہ بقرہ کا مطلب پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارا قرآن چھوڑ دیا ہے، وہ بھی پڑھتا ہوگا۔ میری نظر میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ روزانہ اس کو پڑھا کرے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، بعض لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ امام صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں اور امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی وہ اپنا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں یا اٹھنے سے پہلے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے وہ حدیث کی وعید میں آتے ہیں سارے کے سارے لوگ یا نہیں آئیں گے؟ بھائی دیکھیے ہاتھ چھوڑ دینا یہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دینا، تھوڑا جھک جانا امام صاحب کے رکوع سے پہلے ہی، ظاہر بات ہے اگر اتنا جھک جا رہا ہے جو رکوع کے ہم مانا ہے تو ان کا رکوع نماز باطل ہوگی، ان کو واپس آ کر کے دوبارہ امام کے بعد رکوع میں جانا چاہیے۔ ایسے ہی سجدے کا بھی معاملہ ہے، اگر اتنا قریب چلا گیا سجدے کے قریب ہے، ظاہر بات اس کی نماز باطل، لیکن ہلکا سا ایسا ہوا انتظار کرتا رہا کہ امام جائیں تو گویا ابھی کھڑے ہونے کے قریب ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کا یہ کام غلط ہے، ان کا یہ کام غلط ہے، لیکن اس سے نماز وغیرہ کا بطلان لازم نہیں آئے گا کہ ہاتھ چھوڑ دیا اور تیاری کر لیا اور جھکنے کی کوشش کیا ہے کہ نہیں ہے، یا ہلکا سا اشارہ ایسا معلوم ہوا کہ آپ جھکنا چاہتا ہے تو یہ اس کا کام غلط ہے، لیکن اس سے نماز کے اندر بطلان نہیں آتا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں یعنی سامانوں کی نقل مکانی ہوا کرتی ہے کہ یہاں سے وہاں سامان پہنچاتے ہیں جس کے اندر حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ شراب کی چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں، تو ایسا کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ شراب وغیرہ منتقل کریں، اس لیے کہ شراب کے پر جو لعنت آئی ہے ان میں حاملہ والمحمولۃ الیہ، نہیں ایسی کمپنی میں کام کرنا، ایسی کمپنی میں اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں، آپ دوسرے حلال چیزیں لے جا رہے ہیں تو کوئی حرجہ نہیں ہے۔ نہیں، ایک تو چیز ہوتی ہے لے کر جانا، ایک چیز ہوتی ہے اس کا ڈاٹا وٹا تیار کرنا، اندر کمپیوٹر میں بیٹھ کے کام کرنا۔ بھائی دیکھیے ظاہر بات ہے وہ کام تو کر رہا ہے نا، وہ کتنی شراب ہم نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنی شراب بیچ رہے ہیں، گویا بیچنے والے کے حکم میں ہوگا وہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اسلامی بینک میں پیسے جمع کرنا جائز ہے جو کہتے ہیں کہ آپ ہر 30 دینار ڈپازٹ کرنے پر ہم آپ کو ایک انعامی کوپن دیں گے جس کی صورت میں انعامی یعنی رقمی شکل میں انعام بھی ملے گا اس پر؟ بھائی دیکھیے یہ اسلامی ہے اور اگر اہل علم اس کی نگرانی کر رہے ہیں تو یہ مجھے اس کے جو صورتحال بیان کی ہے اس کی صحیح واضح نہیں ہے، اس کے کیا شرائط ہیں کیا ہیں، ہے نا، اس بنیاد پر ظاہر بات اس لیے کہ آدمی جو عام طور پر لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے اصل جو شرائط ہوتی وہ نہیں رہا کرتی ہے، اب وہ کون سا بینک ہے کہ نہیں ہے، اس کے کیا شرائط ہیں بنیادی طور پر، واللہ عالم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا امام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی یا نہیں؟ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بالکل بیعت کی تھی، بالکل بیعت کی تھی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں اس کا ذکر کیا ہے، تاریخ اسلام بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ بیعت کی تھی۔ جی ورنہ صلح کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر حضرت حسن بیعت صلح کرنے کا کیا معاملہ ہوا؟ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کی جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ
ایک لڑکی اس کے والد ان کے گھر کے ساتھ میں نہیں رہتے ہیں، لہذا لڑکی اپنے ماں باپ یعنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، باپ ساتھ میں نہیں رہتے ہیں، لہذا اور شادی کا معاملہ ہے، لڑکی والے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اطلاع کریں، کیونکہ باپ جو ہے کسی بھی یعنی اچھے صحیح العقیدہ سے شادی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس رشتے کو توڑنے کا امکان زیادہ بنتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں باپ کو بتانا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، باپ کو بتایا جائے، سامنے بات رہی ہے کہ وہ ولی ہے، اگر وہ نہیں مانتا ہے یا غلط کر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے فسلطان ولی من لا ولی لہ، لیکن کسی ایسے اس کے ماموں یا اس کی ماں شادی کر دی، یہ جائز نہیں ہے. ماموں ولی نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ولی ہے، بھائی بھتیجا، بھائی بھتیجے چچا ولی ہے، چچا نہیں چچا بھائی، یہ سب ولی ہیں، ان کے سامنے بات رکھی جائے. یعنی باپ کا انکار کرنا ضروری ہے، پہلے پوچھنا ضروری ہے. جی ظاہر بات، بغیر باپ کی اجازت کے کیوں ہوگا؟ بھائی ڈائریکٹ ولایت نہیں کر سکتا؟ نہیں، الا یہ کہ باپ لائق ولایت نہ ہو، باپ مشرک ہے، باپ پاگل ہے تو ٹھیک ہے جی، بھائی کی طرف منتقل ہو جائے گی ولایت. جی اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ بڑی بہن کی شادی اسی طریقے سے بنا باپ کو بتائے کہ ہوئی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ظاہر بات ہے نکاح باطل مانا جائے گا. من نکاح بغیر ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، 3 بار آپ نے فرمایا. پہلے سے بعد میں اطلاع ہو چکی ہوگی، اطلاع ہو چکی ہو، راضی ہو جائے اور جائز قرار دے تو الگ مسئلہ ہے. اور تو صحیح العقیدہ کو اجازت دیتا ہی تو تب کیا کریں گے؟ بھائی تو ٹھیک ہے، وہی تو کرا. پھر دوسرا اس کا حل ہے نا، اس کے بھائی اس کو رکھا جائے سامنے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے. آج اب شادی ہو چکی ہے، 5-6 سال ہو چکے ہیں، اس کا اعادہ کیا جائے، پھر دوبارہ شادی کی جائے. دوبارہ شادی کرنے کا کوئی ضرورت، بارات جانا تھوڑی ضروری ہے، صرف ہاں بھائی ہاں نہیں کہہ لینا، ختم. یہی کام ہے ولی کو سامنے رکھ کر کے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ زکوٰۃ سال ہونے پہ بنتی ہے، اب ہم یعنی زکوٰۃ نکال لیا گیا ہے تو کہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سال بھر؟ دیکھیے، اگر آپ نے جو ہے اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے نکال کر کے، یعنی آپ نے اندازہ لگا کر کے کتنی ہوگی اور دے رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ نکال کر کے اپنے پاس رکھا اور پھر اس میں سے دے رہی ہیں تو جائز نہیں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی زکوٰۃ کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا. مثال کے طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے یا شعبان میں، شوال میں ہوتی ہے. آپ ربیع الاول ہی سے اس کو کنارے کر دیں کہ اتنا پیسہ ہو بنے گا، اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا کیا کریں، آپ دیتے رہیں، اور آخر میں آئے تو اس کو جمع کر لیں، ٹھیک ہے آپ. لیکن رمضان میں زکوٰۃ کا وقت آ گیا، آپ نکال کے اپنے پاس رکھ لیں، اس کو تھوڑا تھوڑا دیں تو یہ نہیں جائے. یہ آپ کا مال نہیں ہے، جس کا مال ہے اس کے حوالے ہونا چاہیے. تو سوسائٹی والوں کے لیے اجازت ہے؟ سوسائٹی والے تو ان کی جگہ پہنچ گئی ہو، ان کے وکیل طرف مانے جاتے ہیں وہ لوگ، غریبوں اور مسکینوں کے، ان کے پاس چاہیے. ہمارے پاس اگر سوسائٹی ہو اپنی خود کی اپنے آپ کی سوسائٹی کو ایسے ہوگی؟ نہیں، فیملی کی اگر سوسائٹی تو ہاں، جو سوسائٹی کے جو ذمہ دار اس کے پاس رکھی جانے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں رکھے، آپ کی ملکیت سے نکلنا چاہیے اس کو. جی بھلے سے اگر ہماری نیت ہو کہ ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، بھلے سے جانتے ہیں بعد میں بہت کل چوری ہو جائے، ذمہ داری آپ کون اٹھائیں گے؟ آپ اٹھائیں گے پھر ذمہ داری اس کا، ہے کہ نہیں؟ آپ کو اچانک کبھی کوئی ضرورت پڑتی، ارے نہیں ہے، اور آدمی اتنا پختہ نہیں رہتا، شروع میں رہتا ہے لیکن بعد میں جب موقع آتا ہے اس کا استعمال کر لیں آپ، پھر آپ کے پاس گنجائش نہ رہے دینے کی. ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ابھی دیکھیے، کوئی کہتے کیسے ایسے ہوگا، نہیں ہو جائے گا میرے پاس، لیکن پھر لاک ڈاؤن میں آپ دیکھے ہوں گے کتنے لوگ جو ہے روڈ پر آ گئے، لاکھوں کے مالک ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایسی چیز ہے کہ امانت داری آپ کی چیز نہیں، اس کو جہاں ہے اس کو وہاں پہنچانا چاہیے. اگلا سوال ساتھ بہن کا سوال ہے کہ ایک چٹکی مٹی یعنی 5 گرام مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، تصویر 5 گرام کیا ہے بھائی؟ یعنی ایسا ہو کہ دونوں ہاتھ کے اندر وہ لگ جائے. جی یعنی پوری طریقے سے پھیلا کے لگنا. یہ مثال کے طور پر اگر تھوڑی مٹی اگر یہاں پہ ڈالیں تو سارے ہاتھ پہ تو لگ سکتی ہے. ہاں لگ سکتی، کوئی حرجہ نہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ کتنی ہو؟ 5 گرام میں حسب کہ لگے آپ کے ہاتھ میں، وہ تو کہیں ادھر جائے ادھر جائے گی. 5 گرام کیا چیز ہوتی ہے؟ جی یعنی تھوڑی سی جو مٹی ہے، جس کو سمجھتے ہیں ایک جو ہے اتنا بڑا ٹکڑا ڈھیلا لے لیں، اس کو جو ہے ایسے کر لیں چاروں طرف، تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین پر ہی مارے. نہیں، اصل تو وہی ہے، لیکن ایک بسا اوقات ہوتا ہے ہر جگہ چیز نہیں مل پاتی ہے.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا ورد بولے لفظ یعنی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس پیٹ کو کھانے کو کچھ دے تو ہم عبادت کریں، اس طریقے سے باتیں کرنا کفر کے دائرے میں ہے؟ بالکل ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے جی، اللہ محفوظ رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے یہ، جی اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، اللہ کے بارے میں انسان سوء ظن کا شکار ہو رہا ہے، جو منافقوں اور کافروں کا عمل ہے جی۔ اسی کے قریب کا سوال، اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میرا حساب میں دوں گی، میں اللہ تعالیٰ کو میں اپنا خبر میں حساب دوں گی، تو اس کا کیا حکم ہوا؟ یعنی کس بات، ہر آدمی اپنا حساب دے گا؟ یعنی کسی کو یعنی کوئی نصیحت کرتے ہیں تو تب یہ بات کرتے ہیں کچھ عورتیں یا مرد حضرات جو ہے؟ ہاں دیکھیے، اب بسا اوقات یہ کہ جاؤ تم سے کیا مطلب ہمیں اپنا حساب دیں گے، بسا اوقات کہنے والے کا فرق پڑتا ہے اور یہ رہتا ہے، یہ چیز اس کا کہنا غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے کفر کا حکم لگے یہ ذرا میرے نزدیک مشکل چیز ہے جی۔ لیکن ایک بطور اس عمل کی توہین کے، قیامت قبر کے عذاب کے مطلب اس کو ہلکا سمجھتے ہو، ایسا کہ ظاہر بات یہ کفر ہے جی۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔